السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ بشریٰ بی بی کے بعد عمران خان صاحب کے وکیل نے بھی عمران خان کو جیل میں زہر دیے جانے کا انکشاف کر دیا ہے، اور دوسری جانب ہم یہ بات کریں گے کہ عمران خان صاحب کی برتھ ڈے پر کون سا سرپرائز ملنے والا ہے عمران خان صاحب کو خوش خبری ملنے والی ہے۔ کیا خوش خبری ہے؟ اس سب سے پہلے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ ان کو زہر دیا جا سکتا ہے، آج نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے ایک بات کہی اور انہوں نے کہا کہ بشریٰ بی بی کی آج ملاقات کی ہے، لیکن جو عمران خان صاحب کے کیسز ہیں جیسے جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب کیسے وہ آرڈر پاس کرتے ہیں، پوچھتے ہیں وزارت قانون سے، تو صاحب یہ بتائیں کہ کیا عمران خان صاحب کو کوئی سیکورٹی کا مسئلہ تو نہیں اگر کیس کی سماعت ہو اڈیالہ میں یا پھر سائفر کیس کے لیے خصوصی عدالت میں؟ جج صاحب ہوتے ہیں نا، جج صاحب کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ میں کرنے جا رہا ہوں سماعت، مجھے اس بات کی اجازت دی جائے۔ جج صاحب یہ نہیں پوچھتے کہ کیا ہے۔ بہرحال جج صاحب نے یہ تو فرما دیا تھا نا، جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین صاحب نے، کہ میں دلیر ہوں، میں دلاور نہیں ہوں، اور اس کے بعد پوری قوم نے ان کی دلیری، اب تک پوری قوم ان کی دلیری دیکھ رہی ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب کو زہر دیے جانے کے حوالے سے نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے کہا ہے کہ ان کو سلو پوائزننگ، ایک ایسا زہر کہ جو عمران خان صاحب کو وقت کے ساتھ ساتھ اثر کرے اور اس کے بعد پھر یہ معاملات چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو جان کا تحفظ ہے وہ ان کا حق ان کو آئین بھی دیتا ہے، لیکن ان کے جان کا جو تحفظ ہے وہ یقینی نہیں بنایا جا رہا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو بشریٰ بی بی صاحبہ نے اس بات کا اظہار کیا، عدالتی فورم پر انہوں نے استدعا کی کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو خدشات ہیں، جو وہ سمجھتی ہیں، جو تحفظات ہیں کہ ان کی جان لی جا سکتی ہے، تو براہ کرم ازراہ کرم آپ یہ کریں کہ عمران خان صاحب کو جو کھانا فراہم کیا جائے وہ ان کے گھر سے جانا چاہیے، نہ کہ ان کو جو کھانا جیل میں دیا جا رہا ہے، جس سے بھی ان کو خدشہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک تو ان کی جو جسمانی قوت ہے وہ بھی متاثر ہو سکتی ہے، کیونکہ اور اس پر سماعت ہونی چاہیے، اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ڈاکٹر شہباز گل نے ایک ٹویٹ کیا ہے، کیونکہ فیصل واوڈا صاحب بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو، چیئرمین پی ٹی آئی کو پہلے سے دل کی تکلیف تھی۔ فیصل واڈا نے بڑا دعویٰ کر دیا، تو اس کے بعد پھر شہباز گل صاحب لکھتے ہیں کہ اگر یہ بیان واقعی دیا گیا ہے تو یہ سراسر جھوٹ ہے۔ خان صاحب کو کسی قسم کا دل کا مسئلہ نہیں ہے، نہ تھا کبھی۔ لگ رہا ہے کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے، اب کہیں کوئی ایسا زہر نہ دیا جائے جس سے دل کا کوئی مسئلہ بنے، قوم جاگ جائے، یہ سب خطرناک ہے۔ شہباز گل صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے جو دیگر عہدیداران ہیں، دیگر لیڈرز ہیں، وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں۔ علی محمد خان صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ عمران خان صاحب کو زہر دیا جا سکتا ہے، اور اڈیالہ جیل میں بھی ان کو اس طرح سے نہیں سہولیات دی جا رہی۔ پنجوتا صاحب نے آج کہا ہے کہ اڈیالہ جیل میں منتقل کرنے کا مقصد عمران خان کو اور زیادہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں بھی تنگ و تاریک کمرے میں، تنگ و تاریک سیل میں منتقل کیا گیا ہے۔ اس کی ایک ہی بات جو ہے سمجھ آتی ہے کہ خان صاحب کو یہ لوگ جلد سے جلد آئسولیٹ فیصلہ کرنا، دیں گے اور سزا سنانے کے عمران خان صاحب یہ تو کہہ چکے ہیں، ان کی ایک پیش گوئی جو کہ حقیقت کی طرف جا رہی ہے، جو کہ ان کے لیے ان کی اپنی پیش گوئی بری ثابت ہوگی اگر وہ سچ ثابت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ لوگ مجھے توشہ خانہ کی طرح سائفر میں بھی سزا دے دیں گے۔ اچھا، سائفر کو وفاقی کابینہ نے عمران خان صاحب کی زیر نگرانی، عمران خان صاحب کی سربراہی میں جو کابینہ کا اجلاس ہوا تھا اس میں ڈی کلاسیفائی کر لیا تھا، یعنی اب اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر کسی سائفر کو آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈی کلاسیفائی ہو گیا، اس کے بعد پھر سزا اس پر نہیں بنتی۔ یہی تو پنجوتا صاحب نے کہا کہ جو اعظم خان صاحب نے بیان ریکارڈ کروایا تھا 164 کا، اب ایسے بیان کی کیا ہی ویلیو ہوگی جو ایک بندوق کی نوک پہ کروایا جا رہا ہو یا پھر اغوا کر کے بیان لیا جا رہا ہو، اغوا کر کے۔ کیونکہ اعظم خان صاحب کی ایک تصویر آئی تھی کہ وہ
کسی دفتر کے باہر دکھائی دیے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کا بیان سامنے آ گیا. کامران شاہد صاحب نے ٹویٹ کر دیا جلدی جلدی میں، کامران خان صاحب نے بھی ٹویٹ کر دیا کہ فلاں جگہ پر ویڈیو چلانی ہے، فلاں جگہ پر یہ بندہ جب بول رہا ہوگا تو یہ شارٹس لگانے ہیں. تو یہ بیان تھا یا یہ حکم نامہ تھا کسی کی جانب سے، تو یہ بھی اب تک کلیئر نہیں ہو سکا ہے. بہرحال اعظم خان صاحب سے بیان لینا، انہوں نے خود تو بیان عمران خان صاحب سے جب یہ پوچھا گیا کہ اعظم خان، انہوں نے کہا کہ اعظم خان بہت ہی شریف النفس انسان ہے، میں اعظم خان سے اس کی توقع نہیں کر سکتا. تو اب تک یہ بات تو کلیئر نہیں ہو سکی ہے نا کہ اعظم خان، جو آپ یہ دیکھیں گے کہ اعظم خان کیسے لاپتہ ہوئے، اس کے بعد ان کے بھتیجے نے جو درخواست دی، اس کے بعد پھر وہ جب منظر عام پر آئے تو وہ نہیں آئے، ان کا 164 کا مبینہ بیان آیا جو کہ انہوں نے دیا بھی ہے یا نہیں دیا. بہرحال عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے کل سائفر کیس کے حوالے سے سماعت ہے جو کہ اڈیالہ جیل میں ہوگی. جی، اڈیالہ کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی تھی نا کہ یہ یا تو خصوصی عدالت میں ہوگی یا پھر اڈیالہ میں. تو جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین صاحب سماعت کریں گے، اور اس کیس میں آگے کی جو پروسیڈنگس ہیں وہ عمران خان صاحب کی بیل اپلائی کی جائے گی. اگر وہ ہوتی ہے تو اس کے بعد خان صاحب باہر بھی آ سکتے ہیں. لیکن یہ نا کہ خان صاحب کی تصویر سے ڈر لگتا ہے، خان صاحب کی ویڈیو سے ڈر لگتا ہے، اور عمران خان صاحب کو کسی دوسرے مقدمے میں اندر کر دیا جائے گا. بالکل، جج نے یہ خط لکھا جس میں وہ سوال کرتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت لانے کے لیے کوئی سیکیورٹی کا خدشہ تو نہیں ہے. اس پر نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے ٹویٹ کیا کہ جج صاحب آپ کو چاہیے تھا کہ ہدایت جاری کریں کہ سیکیورٹی کے انتظامات یقینی بنا کر عمران خان کو عدالت میں پیش کیا جائے. جب آپ نے حکم کر دیا کہ پیش کیا جائے، اب خط کی کیا ضرورت تھی؟ وہ پھر بہانے بنائیں گے کہ سیکیورٹی خدشات ہیں. خدشات صرف تصویر سے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب کی ایک جھلک اگر قوم کے سامنے آ جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ یہ ڈر اور خوف ہے. پل پل میں وہ جو تصویر ہے، وہ ویڈیو ہے، وہ صرف پاکستانی میڈیا نہیں ڈسکس کر رہا ہوگا، صرف پاکستانی سوشل میڈیا نہیں ڈسکس کر رہا ہوگا، وہ عالمی خبریں بن رہی ہوں گی. بی بی سی، سی این این، فاکس نیوز، الجزیرہ اور نت نئے چینلز اس کو رپورٹ کر رہے ہوں گے. عالمی پلیٹ فارمز پر خان صاحب کا تذکرہ ہوگا. اگر خان صاحب آتے ہیں باہر تو ان کی اگر باہر سے اگر خان صاحب کو ری اریسٹ کیا جاتا ہے تو اس کی خبریں کو پاکستانی میڈیا تو چلائے گا ہی نہیں. وہ کہے گا کہ چیئرمین پی ٹی آئی دوبارہ دوسرے مقدمے میں اندر. لیکن اس کے بعد جو عالمی میڈیا پر شور ہوگا، جو عالمی میڈیا پر خبریں چلیں گی، تو یہ ڈر ہے کہ عالمی میڈیا اس کو دکھائے گا اور عمران خان صاحب کی ایک جھلک. یہ تو ڈر ہے، یہ خوف ہے. بالکل. آج بشرا بی بی کی ملاقات ہے عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں. اور اس کے علاوہ بشرا بی بی نے ہی جو درخواست دائر کی، جو تحفظات کا اظہار انہوں نے کیا. عمران خان صاحب کی 5 اکتوبر کو برتھ ڈے بھی ہے، اور خان صاحب کو میرا یہ خیال ہے کہ اس برتھ ڈے پر جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ٹرینڈز چلائے جائیں گے، جو ہیش ٹیگز ہوں گے، اس کے بعد خان صاحب خبروں میں ہوں گے. پورا دن ملنے والی ہے کیسز کے پورا دن وہ خبروں میں ہوں گے. کیسز کے حوالے سے خوشخبری یہ آ سکتی ہے کہ خان صاحب کے گھر سے یہ خوشخبری ہے کہ کھانا ان کو اپنے گھر سے، جی ہاں، عدالت دے گی اجازت کہ آپ اپنے گھر سے کھانا لا سکتے ہیں. عمران خان صاحب کو کھانا اپنے گھر کا مہیا کیا جائے، کیونکہ عدالت کا کوئی حکم نامہ آپ دیکھیں، جج صاحبان یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ آپ پریس کانفرنس کریں گے نہیں تو یہ جان نہیں چھوڑیں گے. اسد عمر صاحب کو ازرائے مذاق جج صاحب نے یہ بات کہی. یہ تو ایک طے شدہ حقیقت ہے نا کہ اس وقت آئین معطل ہے. معطل سے مراد کہ آئین پر کوئی عمل درآمد تو نہیں ہو رہا نا. اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے فیصلے دیکھیں ہیں تو ان کی توہین عدالت سرعام کی جاتی ہے. 14 مئی کو انتخابات، وہ نہیں، اور اس کے بعد پھر عدالتی فیصلوں پر عدالت اگر کسی کو رہا کرنے کا حکم دے دے تو بھی اس کو دوبارہ عدالت یہ تک حکم دیتی ہے کہ صاحب ان کو آپ نے کرنا یہ ہے کہ صرف رہا نہیں کرنا، ان کو آپ گھر چھوڑ کر آئیں گے. پھر وہاں سے گھر سے ایک اور آتے ہیں سادہ کپڑوں میں ملبوس پولیس کے ہمراہ، تو وہ لے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ پولیس کو آپ دوسرے کیس میں مطلوب ہیں،
بہرحال عمران خان صاحب کی کل 5 اکتوبر کو سماعت ہے اور کل بھی سماعت ہے اڈیالہ جیل میں سائفر کے حوالے سے. یہ تمام تر نقشہ تھا کہ خان صاحب کو ہو سکتا ہے ایک بہت بڑی خوش خبری مل جائے. صحیح. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.